بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آپ حضرات کے سامنے جس طرح بدعات کے اصول پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر رہا تھا، تو یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی تھی کہ بعض دفعہ بعض لوگ یہ بدعات کے اصولوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ غلطیوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم جب منع کرتے ہیں بعض اہل بدعت کو کہ اگر تمہارا کوئی عمل جسے تم کم سے کم مباح یا مستحب بھی ثابت کرتے ہو، اگرچہ وہ اکثر ان کے بدعات میں وہ مباح اور مستحب ثابت نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ اس کو کم سے کم مباح یا مستحب ضرور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ میلاد ہو گیا جو مروج انداز میں ہے، تیجا، ساتہ، 11ویں، 40واں عرس اور جناب یہ جتنی بھی بدعات ہیں، یہ ساری بدعات کو وہ کم سے کم مباح یا مستحب تو تمام متفقہ طور پر سمجھتے ہیں۔ یعنی گویا اہل بدعت کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عرس اور تیجے، ساتیں، 40ویں اور میلاد 11ویں 12ویں یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ ان کا بیانیہ جو ہوتا ہے وہ مستحب کا ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگ فرض واجب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیانیہ مستحب کا ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اصول میں آپ کو بتا دوں، بعض دفعہ مستحب عمل جس پر مواظبت اختیار کی جا رہی ہوتی ہے، جس پر التزام کیا جا رہا ہوتا ہے، جس پر اصرار کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو واجب کے درجے پر یا مستحب سے اوپر درجے پر رکھ کر اس پر ہمیشگی کی جا رہی ہوتی ہے یا مواظبت کی جا رہی ہوتی ہے، تو شریعت نے ایسے مستحب عمل پر جس پر مواظبت کی جائے، اصرار کیا جائے، اس سے بھی منع کیا ہے کہ بھائی جو عمل مستحب ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کبھی کر لیا جائے اور کبھی نہ کیا جائے، اس کو ترک بھی کر دیا جائے تاکہ وہ عمل جو ہے وہ مستحب کے درجے تک رہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ بعض اعمال جو ہوتے تھے ان پر استحباباً بعض دفعہ عمل کرتے تھے اور بعض دفعہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے جو ہے وہ مسواک آپ کبھی نماز سے پہلے کرتے تھے، کبھی وضو سے پہلے کرتے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتب احادیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، کہ میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر وضو سے پہلے مسواک کا حکم دیتا، اور بعض جگہوں پہ عند کل صلاۃ کے لفظ ہیں کہ ہر نماز سے پہلے، ہر وضو سے پہلے میں مسواک کا حکم دیتا، اور بعض جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، اگر میری امت پر یہ بات مشقت نہ گزرتی، گراں نہ گزرتی، تو میں ان کو عشاء کی تاخیر کا حکم دیتا۔ گویا عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مشقت کی وجہ سے جو ہے وہ امت پر اس کو لازم نہیں کیا۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کی نمازوں میں جو ہے وہ 2-3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت ہے، اور پھر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، کیوں کہ وہ درجے میں واجب یا فرض نہیں تھی، اس سے نیچے کے درجے کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بعض دفعہ کر کے پھر ترک کر دیا تاکہ امت پر فرض واجب نہ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال کو کبھی کر لیتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ یہ امت پر لازم نہ ہو جائے۔ تو یہی حکم امت کے لیے بھی ہے کہ جس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباب کے درجے میں رکھا ہو، اس عمل کا حکم یہ ہے کہ اسے کبھی کر لیا جائے، کبھی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن چونکہ جس مستحب عمل کو اس طریقے سے اصرار کے ساتھ، التزام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، مواظبت کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے، اس کا کیا حکم ہے، اس پر میں نے فقہاء کرام کے کچھ حوالہ جات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ جیسا کہ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھنا اگرچہ یہ مستحب ہے اور کبھی کبھی اس کو پڑھ بھی لینا چاہیے، لیکن الجوہرۃ النیرہ جلد 1 صفحہ نمبر 155 پر لکھا ہوا ہے لیکن بشرط ان یقرأ غیرہما احیانا کئی لا یظن جاہل انہ لا یجوز غیرہما۔ حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی اس کو عمل کر لے اور کبھی چھوڑ دے تاکہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ دوسری صورت وہ جو ہے جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ نمبر 229 پر فرماتے ہیں لیکن لا یواظب علیہ کئی لا یظنہ الجہال حتما۔ حضرت فرماتے ہیں اس کو کبھی مواظبت نہیں کرنی چاہیے، کبھی کر لیں کبھی نہیں، تاکہ جاہل لوگ اس کو وہ جو ہے اس پر پابندی نہ شروع کر دیں، اس کو یقینی نہ سمجھ لیں۔ اسی طریقے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار کے اندر فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ نمبر 720 پر فرماتے ہیں وما يفعل عقیب الصلاۃ فمکروہ لأن الجہال یعتقدونها سنة او واجبة
وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ کہ سجدہ شکر ادا کرنا اگرچہ یہ مستحب ہے، نمازوں کے بعد نہیں کرنا چاہیے تاکہ عوام اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إِلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ ہر وہ مباح عمل جس کو سنت یا واجب سمجھنے لگ جائے وہ عمل مکروہ ہو جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جلد 1 صفحہ نمبر 136 کے اوپر موجود ہے وما يفعل عقیب الصلوات مکروہ لأن الجہال یعتقدونها سنتا او واجبتا وکل مباح یؤدی الیہ فمکروہ۔ اس میں بھی یہی مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نمازوں کے بعد جو لوگ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ جاہل لوگ اس کو سنت یا واجب سمجھ لیں گے، اور ہر وہ مباح کام جو لوگوں کو سنت یا واجب کے حکم کی طرف لوگوں کا ذہن لے جائے، فرمایا وہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 2 صفحہ نمبر 533 پہ فرمایا ان التعیین علی الدوام یفضی الی اعتقاد بعض الناس انہ واجب وهو لا يجوز۔ فرماتے ہیں کسی عمل کو ہمیشہ کرنے کے لیے متعین کر لینا یہ بعض لوگوں کے اعتقاد کو اس طرف لے جاتا ہے کہ یہ عمل واجب ہے اور ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی عبارت تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہوئی علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے البحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 76 پہ فرمایا والتعیین علی الدوام یفضی الی ان یعتقد بعض الناس انہ واجب۔ اسی طریقے سے یہ تو وہ ہیں کہ جن میں مواظبت یا ان عمل پر ہمیشگی یا ہمیشہ کی پابندی کرنا اس کو علماء کرام اور فقہاء نے منع فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر بالفرض بعض اہل بدعت اپنے اعمال کو مباح کے درجے پہ بھی سمجھتے ہیں لیکن چونکہ وہ اس پر مواظبت مداومت التزام اتنا کرتے ہیں کہ وہ عمل مکروہ اور بدعت کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ شرح الطیبی جلد 2 صفحہ نمبر 446 پر فرماتے ہیں من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما ولم يعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ الشیطان من الاضلال۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مندوب اور مستحب عمل کے اوپر اصرار کرنا اور اس کو اپنا جو ہے وہ مشن بنا لینا، اس کو پابندی اس پر کر لینا اور اس میں رخصت پر عمل نہ کرنا، حضرت فرماتے ہیں ایسا آدمی شیطان کی گمراہی میں سے کچھ نہ کچھ اس کو مل چکا ہے۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد 3 صفحہ نمبر 26 پہ یہی فرماتے ہیں من اصر علی امر مندوب وجعلہ عزما ولم يعمل بالرخصۃ فقد اصاب منہ الشیطان من الاضلال فکیف من اصر علی بدعۃ ومنکر۔ حضرت فرماتے ہیں جب مندوب عمل پر اصرار کرنے والا شخص وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے تو آپ خود بتاؤ کہ ایک منکر اور ایک بدعت کے اوپر اصرار کرنے والے لوگوں کا کیا حساب ہوگا اور وہ کہاں تک جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ تو میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں۔ تنقیح الفتاوی الحامدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 367 کے اوپر بھی ہے کل صلاۃ یؤدی الی زعم الجہال سنیتا۔ حضرت تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس کو جو ہو تو مباح لیکن وہ جاہل اس کو جو ہے وہ لے جائیں سنیت کی طرف یا وجوب کی طرف، فرمایا وہ مکروہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ نمازوں کے اندر صورتوں کا تعین لوگ کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی طریقے سے شرح وقایہ کے حاشیہ ہے السعایہ جلد 2 صفحہ نمبر 265، اس میں بھی حضرت فرماتے ہیں الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہۃ فکیف اصرار البدعۃ التي لا اصل لها فی الشرع۔ اس میں بھی حضرت یہی فرماتے ہیں کہ امر مندوب پر اصرار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ رد سیف یمانی بریلیوں کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 164 کے اوپر وہ فرماتے ہیں بریلوی عالم لکھتے ہیں جس شخص نے کسی امر مستحب پر اصرار کیا اور اس کو واجب سمجھا اور رخصت پر عمل نہ کیا اس پر شیطان کا کچھ نہ کچھ فریب چل گیا۔ رسائل میلاد محبوب میرے پاس کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 81 ہے اور صفحہ نمبر 81 کے اوپر یہ لکھتے ہیں بریلوی عالم کہ اس کی شرح میں ملا علی قاری تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی امر مستحب پر جیسے بعد نماز دائیں طرف پھیر کر بیٹھنا مستحب ہے اصرار کرے اس کو واجب سمجھے وہ بے شک شیطان سے گمراہی کا حصہ لینے والا ہے۔ پھر جو کوئی بدعت سیئہ پر اصرار کرے اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس میں بھی بریلوی عالم فرما رہے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے اور اصرار کسی بھی امر مندوب کے اوپر وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتاب ہے دین مصطفیٰ، میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا مصنف علامہ سید محمود احمد رضوی، علامہ سید محمود احمد رضوی صفحہ نمبر 372 کے اوپر یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فقہاء احناف یہ تصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر مستحب کو فرض واجب کا درجہ دے تو جان لو کہ اس پر شیطان کا داؤ چل گیا۔ علامہ طیبی شرح مشکات لکھتے ہیں کہ اس کا حاصل یہ کہ جو شخص کسی امر مستحب کو ضروری سمجھے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو یہ شیطان
تو شیطان کا داؤ اس پر چل گیا کہ شیطان نے اسے گمراہ کر دیا۔ جب کسی مستحب کو ضروری سمجھنے کا یہ حکم ہے تو اندازہ لگاؤ کسی بدعت یا منکر کو ضروری سمجھنے والے کا کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے کتاب ہے مرآت المناجی بریلویوں کے مفتی احمد یار خان نعیمی کی، اور مفتی احمد یار خان نعیمی بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 پر کہ لہٰذا میلاد شریف اور 11ویں مستحب جان کر ہمیشہ کرنا جائز نہیں۔ یہ سارے اصول آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے کہ امر مندوب پر اصرار کرنا، مستحب عمل پر مداومت اختیار کرنا، مواظبت اختیار کرنا جس سے اس کے واجب ہونے کا اندیشہ ہو، فرمایا کہ یہ عمل بھی بدعت اور مکروہ ہو جاتا ہے، اور بعض علماء نے اس پر اور اس سے بھی سخت حکم لگائے کہ شیطان کا اس پر داؤ چل گیا، ایسا شخص گمراہ ہو گیا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان حوالہ جات کو آپ سامنے رکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اہل بدعت اپنے اعمال میلاد 11ویں، تیجا، ساتہ، 40واں اور جتنے بھی ہیں اعراس وغیرہ عرس ہیں، قبروں پر جو میلے ٹھیلے لگے ہوئے جتنا بھی ہے، کم سے کم اگر ان کو یہ لوگ مستحب بھی جان کر اور مستحب بھی سمجھ کر اگر اس کو مواظبت اختیار کرتے ہیں تو تب بھی یہ عمل بدعت ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ بہرحال ان کے جو ہے عمل سے روکنا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر نجیب اللہ